دنیا میں ایک ایسا علاقہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انتظام کیا ہے۔ یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو نہ صرف ظلم کے خلاف ہوگا بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ خراسان، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ کہاں ہے؟ اور یہ خراسان کا لشکر اصل میں کیا مطلب رکھتا ہے؟ آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جڑی اس اہم خبر کو اور سمجھیں گے کیسے یہ لشکر پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو بنے رہیے اس روحانی سفر میں، جہاں سے جھوٹ اور مکار ختم ہوگا اور سچائی کا پردہ اٹھے گا۔ خراسان یہ کوئی معمولی زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ اس سرزمین کا نام ہے جو اسلامی تاریخ میں جہاد، علم اور روحانی قیادت کی پہچان رہے گا۔ اصل میں خراسان ایک فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ یہ علاقہ مشرق کی جانب تھا اور یہ اسلامی فتوحات کا دروازہ بنا۔ اگر آج کے نقشے میں تلاش کریں تو پرانا خراسان ایران کے مشرقی حصے، افغانستان کا بڑا حصہ، ازبکستان، تاجکستان اور یہاں تک کہ ملک ترکمنستان تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ صرف زمین نہیں تھا، یہ ایک مرکز تھا جہاں سے توحید کی روشنی نے مشرق کو جگایا۔ یہاں سے ابو مسلم خراسانی نکلا جس نے بنی امیہ کے خلاف آواز بلند کی۔ یہی سرزمین تھی جہاں سے علم، تصوف اور تبلیغ کا نور اٹھا۔ اور آج جب حدیثوں میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو دل کانپ جاتا ہے، یہاں تک پورے بدن کا بال کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے کی تاریخ میں واقعی وہ ساری قوت اور روحانی اثرات موجود رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں پہلے خراسان کو سمجھو، پھر لشکر اپنے آپ سامنے آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو باتیں ارشاد فرمائی وہ تو قیامت رہنما ہے۔ انہی ارشادات میں ایک حدیث آتی ہے جو آج بھی دلوں کو جذبہ دیتی ہے اور عقلوں کو چونکا دیتی ہے۔ حدیث مبارک ہے، اتسود کھجت خراسان فتح فیہا خلیفہ اللہ مہدی، یعنی جب تم سیاہ جھنڈوں کو خراسان سے نکلتے دیکھو تو ان کی طرف بڑھو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوں گے۔ روایت ابن ماجہ، یعنی یہ جھنڈے کوئی عام جھنڈے نہیں ہوں گے، یہ وہ لشکر ہوگا جو حق کی طرف سے اٹھے گا، ظلم کے خلاف اور انصاف کی تعمیر کے لیے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور بیت اللہ کی جانب بڑھیں گے، جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ ان جھنڈوں کے لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ لشکر آج کے دور میں ہے؟ کیا یہ تحریک، یہ انقلاب، یہ سیاہ جھنڈے اسی بشارت کی جھلک ہیں؟ کچھ علماء اسے رمزی تشبیہ سمجھتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے حق کی نشانی ہے، اور کچھ علماء اسے حرف برف حقیقت مانتے ہیں، مگر ایک بات میں سب متفق ہیں، یہ لشکر حق پر ہوگا اور مہدی کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خراسان صرف ایک تاریخی علاقہ نہیں بلکہ قیامت کی نشانیوں میں ایک اہم کڑی ہے۔ دنیا ایک اندھیرے دور سے گزر رہی ہوگی جہاں ظلم، فساد، جنگ اور گمراہی، شرابی جوہاڑی، جیناکھوری یعنی اپنی آخری حدوں کو چھو چکی ہوگی۔ مسجدیں ہوں گی مگر نماز میں دل نہیں، قرآن ہوگا مگر اس پر عمل نہیں، اور اس وقت جب امت مایوس ہوگی اللہ اپنے ولی کو ظاہر فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی مہدی بھی کلمہ پڑھیں گے اور جو رسول اللہ فرمائے ہیں اسی پہ عمل کریں گے، یعنی محمد بن عبداللہ وہ مکہ معظمہ میں کعبہ کے پاس ظہور فرمائیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، مہدی میری امت میں سے ہوں گے، اللہ ایک رات میں انہیں اس مقام پر فائز کرے گا۔ مسند احمد، یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں گے، نہ ہی کوئی خود کو پیش کرنے والے، وہ تو انصار کے ساتھ چھپے ہوں گے مگر لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ خراسان کا لشکر جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، مکہ پہنچے گا، لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ وہ خلیفہ بنے اور پھر کعبہ کے سامنے بیعت ہوگی۔ 7 افراد پہلے بیعت کریں گے، پھر سینکڑوں، اور وہیں سے اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا پھر سے انصاف کا مزہ چکھے گی۔ مہدی علیہ السلام ظلم کا خاتمہ کریں گے، مال کو برابر بانٹیں گے، ہر غمگین کو راحت دیں گے،
اور پھر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور دجال کا خاتمہ ہوگا، مگر اس سب کی شروعات ہوگی خراسان کے لشکر اور اس سیاہ جھنڈے سے جو حق کے سائے میں اٹھے گا۔ اب سوال یہ ہے، یہ خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ وہ لوگ جن کی تحریک حدیثوں میں بشارت بن کر ذکر کی گئی ہے۔ کیا وہ کوئی عام فوج ہوگی؟ نہیں جناب، یہ لشکر دنیا کی کسی طلب میں نہیں بلکہ رب کی رضا اور دین کی عزت میں اٹھے گا۔ ان کی کچھ خاص پہچانیں حدیثوں اور علماء کے تذروں سے واضح ہوتی ہیں۔ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا۔ حدیث میں صاف لفظ ہیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم خراسان میں آج کا افغانستان، ایران کا مشہد علاقہ، تاجکستان اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے آتے ہیں۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ علاقہ جہاد، تصوف اور علم کا مرکز رہا ہے۔ ان کا عالم جھنڈا سیاہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلے تو ان کی طرف بڑھو۔ یہ جھنڈا کسی حکومت کا نہیں بلکہ حق کی نشانی ہوگا۔ یہ لوگ جنگجو اور متقی ہوں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو علم اور جہاد دونوں سے لیس ہوں گے، نہ وہ ظالم ہوں گے نہ ظالموں کے مددگار۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے زمین ہموار کرنا۔ ان کا لیڈر کوئی منصبدار نہیں بلکہ متقی ہوگا۔ ان کے امیر کا تذرہ حدیثوں میں نہیں مگر علماء کہتے ہیں۔ وہ خود پسند یا سیاستدان نہیں بلکہ ایک درویش طبیعت والا مرد مومن ہوگا۔ ان کا راستہ سیدھا مکہ کی طرف ہوگا۔ یہ لشکر سیاست نہیں کرے گا، نہ کسی حکومت پر قبضہ کرے گا، بلکہ سیدھا کعبہ شریف کی طرف چلے گا، جہاں حضرت امام مہدی سے بیعت کرے گا۔ یہ لشکر کوئی ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آنے والے وقت کی حقیقت ہے۔ اس لشکر میں شاید ہم نہ ہوں مگر ہماری اولادیں ہوں، اور اگر ہمارے دلوں میں آج سے حق، توجہ، تسلیم اور جہاد کا جذبہ نہیں تو ہم اس لشکر کے صف میں کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ جب خراسان کا لشکر مکہ پہنچے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت مکمل ہو جائے گی تو اس دن سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ وہ نظام نہ پونجی واد کا ہوگا، نہ سیکولرزم کا، بلکہ عدل، انصاف اور شرعی جہاد کا ہوگا۔ جہاد صرف تلوار کا نہیں، نفس کے خلاف بھی ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نظام دلوں کو فتح کرنے کا نظام ہوگا۔ ان کے ساتھ جو لشکر چلے گا وہ پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے گا، پھر دنیا کے ظالم نظامات کے خلاف۔ وہ جہاد صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ قلم، دعا اور عمل سے بھی ہوگا۔ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ظلم اور جوار سے بھری ہوئی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ مسند احمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا پہلا نتیجہ ہوگا انصاف کا نظام، جہاں نہ کوئی بھوکا رہے گا، نہ کوئی بے گھر، نہ کسی مظلوم کی آہ بینتی جائے گی۔ امام مہدی کا جہاد روحانی اور فجائی، ان کا جہاد ایسا ہوگا کہ دلوں کی سلطنتیں بدلیں گی، ملک در ملک اسلامی انقلاب آئے گا، بیت المقدس آزاد ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کا خاتمہ ہوگا، مگر ابتدا میں یہی لشکر ہوگا۔ خراسان کا لشکر، اس نظام میں نہ کوئی بڑوں کا رواج ہوگا، نہ رشوت کا سہارا، نہ جات پات، نہ کسی حکمران کو معافی۔ ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہی ہے حق کا نظام جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اے مسلمان، آج جو ہم مسجدوں سے دور ہیں، قرآن سے غافل ہیں، حق کی آواز سن کر بھی چپ ہیں، کیا ہم اس نظام کا حصہ بننے کے لائق ہیں؟ کیا ہم اس لشکر کا انتظار کر رہے ہیں یا اس کے آنے سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر صرف ایک فوج نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے جو ہر گناہگار کے دل میں توبہ کی آگ لگائے گا۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی بات کرتا ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، مگر کون سچا ہے؟ خراسان کے لشکر کی تیاری کہاں تک پہنچی اور ہم عام مسلمان اس کا حصہ کیسے بنے؟ آج کا دور گمراہی اور فتنہ، دنیا بھر میں مسلمانوں کا حال بے حال ہے۔ فتنے، جھگڑے اور اختلافوں نے دلوں کو توڑ دیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، مگر حق کی آواز کہیں دب گئی ہے۔ خراسان کا مطلب صرف علاقہ نہیں، رویہ بھی ہے۔ خراسان صرف ایک جگہ نہیں، یہ دلوں کا حال ہے۔ جو دل میں توبہ، تسلیم اور عمل کی راہ پہ ہیں،
वही असली खुरासानी है। सोशल मीडिया और इमाम मेहंदी का संदेश। आज के जमाने में खबरें तेज हैं, हर तरफ फरेब और धोखे भी हैं, लेकिन हक की खबर भी पहुंचती है। खुरासान के लश्कर का पैगाम हर दिल तक पहुंचना चाहिए, ताकि लोग तैयार हो, न सिर्फ हथियार से बल्कि दिलों से भी। युवा और लश्कर खुरासान मुसलमान नौजवानों में जबरदस्त ताकत है, जो अपनी रूहानी तालीम बढ़ाए और उस लश्कर का हिस्सा बने जो जुल्म के खिलाफ कदम बढ़ाए। तो फिर क्या हम अपने दिलों को आजाद करेंगे या अपने दिलों को कैद ही रहने देंगे? एक अच्छा सोच बेहतर साबित हो सकती है। क्या हम खुरासान के लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार हैं, या फिर हम भी उसी दौर के गुलाम रहेंगे जहां फितना, फसाद और बेईमानी हुकूमत करेगी? दोस्तों, खुरासान का लश्कर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम है। यह पैगाम है जो हर मुसलमान में वह ताकत है कि वह जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो सके। हमारे दिलों में अगर सच का नूर हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, नेक काम करें और हमेशा हक की राह पर चलें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल अल हुजैफा में बने रहे, ताकि हमें मालूम चले कि हम सही रास्ते पर हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी असरदार कहानियां आप तक पहुंच सके रहे। हम सब मिलकर एक नई सुबह ला सकते हैं। खुद को और अपने आसपास को बदलना है तो यही सही वक्त है। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।